پاکستان کے ڈیجیٹل ماحول کا استعمال مزید سنگین نوعیت کے جرائم کے لیے بھی بڑھتا جا رہا ہے، جن میں بچوں کے منظم جنسی استحصال میں سہولت کاری بھی شامل ہے۔ راولپنڈی میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے بچوں کی گرومنگ اور انہیں بلیک میل کرنے والے ایک نیٹ ورک کا سراغ لگایا، جس میں ایک مشتبہ شخص نے مبینہ طور پر جعلی انسٹاگرام اکاؤنٹس کے ذریعے لڑکی کا روپ دھارا، نابالغ بچوں کو دھوکہ دے کر نجی نوعیت کا مواد شیئر کرنے پر انہیں آمادہ کیا اور پھر اس مواد کو پھیلانے کی دھمکی دے کر انہیں بلیک میل کیا، اور اس شخص کے ڈیوائسز سے 600 سے زیادہ فحش ویڈیوز برآمد ہوئیں، جہاں سوشل میڈیا پر بچوں کے جنسی استحصال سے متعلق مواد کی شیئرنگ اور خرید و فروخت کے شواہد بھی ملے۔ اسی طرح حکام نے پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں ایک گیمنگ کلب سے چلنے والے بچوں کے بین الاقوامی جنسی استحصال کے ایک نیٹ ورک کا بھی سراغ لگا کر اسے ختم کر دیا، جہاں مبینہ طور پر 6 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کو ورغلا کر ان کا جنسی استحصال کیا جاتا اور ان کی ویڈیوز بنا کر خفیہ پلیٹ فارمز اور ڈارک ویب پر پھیلائی جاتی تھیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ظاہر کرتے ہیں کہ جعلی شناخت، خفیہ رابطوں اور بین الاقوامی نیٹ ورکس جیسے ڈیجیٹل ذرائع کو بچوں کے خلاف منظم بدسلوکی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن آن لائن ابیوز اور ڈیجیٹل سیکیورٹی کے خطرات کے پلیٹ فارم کے لحاظ سے مختلف طریقوں کی باقاعدگی سے نگرانی کرتی ہے، تاکہ ڈیجیٹل ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں اور حقیقی زندگی میں صارفین پر اس کے اثرات کو سمجھا جا سکے۔ اگرچہ بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز اب بھی آن لائن ابیوز کے اہم سینٹرز ہیں، لیکن مجموعی ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ابیوز اب چند بڑے پلیٹ فارمز تک محدود رہنے کے بجائے آہستہ آہستہ مختلف پلیٹ فارمز تک پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ پلیٹ فارمز کی جانب سے ایسے مواد کی نگرانی کے سخت اصول یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کے زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ڈیجیٹل سیکیورٹی ہیلپ لائن نے 2025 میں ریکارڈ کیا کہ واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام پر رپورٹ ہونے والے کیسز مجموعی کیسز کا تقریباً 53% تھے، جبکہ 2024 میں یہ شرح 57.4% تھی۔ صرف واٹس ایپ پر رپورٹ ہونے والے کیسز 34% تھے، جو ظاہر کرتا ہے کہ نجی اور اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ میسیجز اب بھی ایسی آن لائن ابیوز میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جنہیں روکنا اور جن کے شواہد محفوظ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ویو ونس تصاویر یا ویڈیوز جو ایک بار دیکھنے کے بعد غائب ہو جاتی ہیں، متاثرین کے نقصان کو ڈاکیومنٹ کرنے اور شواہد محفوظ رکھنے کی صلاحیت کو نمایاں طور پر محدود کر دیتی ہیں، خاص طور پر ایسے معاملات میں کہ جہاں دھمکی آمیز جنسی نوعیت کا یا بلیک میلنگ کا مواد شیئر کیا گیا ہو۔ بعد میں مجرم ان معلومات کی سرویلنس اور ذہنی دباؤ کے ذریعے متاثرین کو ڈراتے ہیں، مزید خوف زدہ کرتے ہیں اور اپنی بات منوانے پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ طریقے اکثر مواد کی نگرانی کے باقاعدہ نظام سے باہر رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مجرم بار بار رابطہ برقرار رکھ سکتے ہیں اور متاثرین کے لیے انہیں مؤثر طریقے سے بلاک کرنا یا رابطہ ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔